باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئے ہم بنیادی بائبل اسٹڈی میں اپنی اسٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے آج 15ویں نمبر پر اسٹڈی کرتے ہیں رسول کیا ہوتے ہیں، رسول کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ میرے عزیزو، جب یسوع نے اپنے پیغام کا اعلان کرنے کے لیے علانیہ زندگی میں قدم رکھا تو اس نے لوگوں کو اپنی پیروی کی دعوت دی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا تو اس نے اس میں کچھ کا اضافہ بھی کیا، اس وقت تک کہ جب اس نے ان میں سے 12 کو چنا اور انہیں رسولوں کا نام دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور کہ وہ انہیں منادی کرنے اور بدروؤں کو نکالنے کا اختیار رکھتے ہوئے بھیج سکے۔ اور بھی بہت سے مردوں اور عورتوں نے موت کی حد تک یسوع کی پیروی کی، لیکن 12 جن کو رسول کہا گیا ان کا مرتبہ اور مشن سب سے خاص ہے۔ جب 12 میں سے ایک نے اپنی زندگی کھو دی تو دیگر رسولوں نے متیاس کو منتخب کرنے کے ذریعے سے اس کی جگہ پر کی۔ کلیسیا کی بعد ازاں تاریخی منازل کی ترقی کے وقت دوسرے لوگ جو رسولوں کی خدمت میں شامل ہوئے انہیں بھی اسی لقب سے نوازا گیا، مثلا پولس، برناباس اور دیگر۔ اس سے پہلے کہ رسولوں کو یروشلم شہر چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا تو یروشلم کی جماعت کی مدد کرنے کے لیے نئی خدمت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ شماس کی خدمت تھی۔ ان کا پہلا کام بیواؤں کے لیے کھانے کی انصاف پسندانہ تقسیم تھی، لیکن جلد ہی شماس یسوع مسیح سے متعلق خوشخبری کے مبلغ بن گئے۔ نمبر 16 پہ بائبل مقدس کے ادارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فریسی۔ فریسی لفظ کا مطلب ہے الگ یا علیحدہ کیا گیا۔ وہ یہودیوں کا ایسا گروہ تھا جنہوں نے موسیٰ کی شریعت کے مطابق طے کردہ قوانین کے تحت سختی سے پاک زندگی گزارنے کا ارادہ باندھا تھا۔ لکھی ہوئی شریعت کے علاوہ فریسیوں نے خود کو بزرگوں کی روایات اور ان زائد قوانین پر عمل کرنے کا پابند ٹھہرا لیا تھا جن کا لکھی ہوئی شریعت کے ارد گرد باڑ کی طرح اضافہ کیا گیا تھا۔ فریسیوں نے خود کو مذہبی اعمال، دعا، روزہ، خیرات اور دے یکی دینے کے ذریعے دوسروں سے ممتاز بنایا تھا۔ وہ طہارت کے قوانین کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے ایمان کا تعلق ہے تو وہ بعد زندگی، موت، قیامت، فرشتوں، بدروؤں اور انسان کے اعمال کے بارے میں خدا کے پہلے سے علم پر یقین رکھتے تھے۔ اناجیل میں فریسی خصوصی طور پر اکثر اوقات یسوع سے شریعت اور بالخصوص سبت کے بارے میں سوالات پر جھگڑتے ہیں۔ فریسیوں کی ابتدا و اصل 2 صدی قبل از مسیح میں پنہاں ہے، جب پارسا یہودیوں نے یونانیوں کے خلاف اپنے مذہب کا دفاع کیا۔ یسوع کے وقت ان کی تعداد 6000 کے لگ بھگ تھی اور یہ مذہبی معاملات میں بڑے بارسوخ تھے۔ نمبر 17 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں فقیہ۔ میرے عزیزو، فقیوں نے یہودی جماعت میں ایک علیحدہ فرقہ قائم نہ کیا، لیکن ان کا ذکر فریسیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فریسیوں اور فقیوں کے درمیان مشترکہ عنصر ان کا موسوی شریعت اور روایات کو عمل میں لانے کا جوش و جذبہ تھا، لیکن ان کو جدا کرنے کا عنصر شریعت کے بارے میں ان کا علم تھا۔ فقی لوگ عالم ہوتے تھے۔ وہ جس نے فقیہ بننا ہوتا تھا وہ چھوٹی عمر میں ہی مقدس نوشتوں کا مطالعہ شروع کر دیتا تھا۔ اسے کامیاب طریقہ سے مکمل کرنے کے بعد طالب علم کو اس کے استاد کے ذریعے سے مخصوص کیا جاتا جو اس پر ہاتھ رکھتا تھا، یہاں سے لے کر وہ نوشتوں کو سکھانے، ان کی تشریح کرنے، ایک وکیل کی طرح عمل کرنے اور ربی یعنی استاد کا خطاب پانے کے لیے قابل ٹھہرتا۔ فقی لوگوں سے بڑے ادب و احترام کا مطالبہ کرتے تھے۔ یسوع نے ان کی ہمسایہ سے محبت کے خلاف بڑے ترش الفاظ استعمال کیے۔
تاہم کچھ فریسی اور فقی یسوع کے دوست تھے، مثلا نکودیمس۔ نمبر 18 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں صدوقی۔ صدوقی فریسیوں سے تعداد میں کم تھے۔ وہ کاہنوں کے خاندانوں اور یروشلم کے امیر زمینداروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس نام کی اصل و ابتدا کا سراغ لگانا ممکن نہیں، لیکن یہ غالباً صدوق سے ماخوذ ہے، جو سلیمان بادشاہ کا سردار کاہن تھا۔ سیاسی طور پر وہ رجعت پسند تھے، کیونکہ انہوں نے خود کو روم کی حکومت کے سپرد کر دیا تھا، لیکن وہ روم کے خلاف انقلابات سے ڈرتے تھے اور اس لحاظ سے وہ سیاسی صورتحال کو جوں کا توں رہنے دیتے تھے۔ ان کی دلچسپی کا مرکز ہیکل تھی، کیونکہ وہ اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جہاں تک ان کے مذہبی نقطہ نظر کا تعلق ہے، وہ صرف توریت کے اختیار کو تسلیم کرتے تھے اور بائبل مقدس کی دیگر کتابوں کے توریت کے برابر اختیار کو مسترد کرتے تھے۔ فریسیوں کے برعکس وہ زبانی شریعت اور بزرگوں کی روایات کو رد کرتے تھے۔ نتیجتاً صدوقی مردوں کی قیامت یا فرشتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ صدوقی یسوع کے رد کیے جانے کے سب سے بڑے محرک تھے اور رسولوں کے مخالفین میں تھے، جنہوں نے یسوع کی قیامت کی خبر کی تبلیغ کی۔ نمبر 19 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں بائبل مقدس کے ادارے میں غیور اور حریت پسند۔ میرے عزیزو، غیور کی اصل ان مقابین کی روح میں دور پنہا ہے، جنہوں نے دوسری صدی قبل از مسیح میں یونانیوں کے خلاف اپنے مذہب کا دفاع کیا۔ انہوں نے 6 میم میں ایک علیحدہ گروہ تشکیل دیا، جس کی قیادت یہودا نے کی، تاکہ رومی حکومت کی طرف سے عائد کردہ محصول کے خلاف آواز بلند کرے۔ غیوروں کی نظر میں رومی محصول ایسے ہی تھا جیسے خدا کے لوگوں پر اپنا دعویٰ جتانا۔ غیور یہ کہا کرتے تھے کہ صرف خدا ہی ہمارا خداوند ہے، اور اس طرح انہوں نے کسی شخص کو خداوند کہنے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ رومی تسلط کے خلاف غیوروں کی نفرت نے رومیوں اور ان کے حمایتیوں پر براہ راست تشدد کے اعمال پر اکسایا۔ لوکا کے مطابق انجیل میں یسوع نے ایک شاگرد کا نام شمعون غیور رکھا ہے۔ مرکز کے مطابق انجیل میں اسے کانوی کہا گیا ہے۔ یسوع نے اس عسکریت پسند گروپ سے بھی ایک شخص رسولوں میں شامل کیا۔ جہاں تک رومیوں کو محصول کے ادا کیے جانے کا تعلق ہے، تو غیوروں کے لحاظ سے یسوع کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ اس نے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ نمبر 20 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسینی۔ اسینی فریسیوں کی نسبت ایک چھوٹی یہودی مذہبی جماعت اور سخت فرقہ تھا۔ یہ گروپ دوسری صدی قبل مسیح میں یونانیوں کے اثر کے خلاف اور ان یہودیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر بنا جو موسوی شریعت پر عمل کرنے میں سست تھے۔ فریسیوں اور غیوروں سے مختلف ہوتے ہوئے اسینیوں نے خود کو یہودیوں سے علیحدہ کیا اور وہاں اپنی آبادیاں بنائیں، جہاں وہ راہبانہ جماعتوں میں رہے۔ وہ کھانا، کام، دعا اور نوشتوں کی تلاوت اکٹھے کرتے تھے۔ شریعت کی باریک بینی سے تقلید کے لیے وہ خشک زاہدوں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اسینی یروشلم کی کہانت کو بدعنوان تصور کرتے تھے اور اسی لیے وہ ہیکل کی عبادت میں حصہ نہ لیا کرتے تھے، دعا کرتے ہوئے، جیسے ایک یہودی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ تاہم اسینی ایسا نہ کرتے تھے، بلکہ وہ سورج کی سمت منہ کر کے دعا کرتے۔ وہ اپنے آپ کو نور کے فرزند سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے گروہ سے جو لوگ باہر ہوتے تھے انہیں وہ تاریکی کے فرزند کہتے تھے۔ اس طبقہ کا عہد نامہ جدید میں ذکر نہیں ملتا، تاہم ان کے بارے میں مورخین
یوسفس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ یوحنا اشتباغی اس فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی طرز رہائش، کپڑوں، کھانے اور پینے کے انداز سے انہی کی طرح مشابہ تھا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس کے ادارے کی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے۔ نیکسٹ بنیادی بائبل اسٹڈی میں ہم بائبل مقدس میں مقامات کی اسٹڈی شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔